عزیز بچوں، جب کوئی سطح پر روشنی کی شعاع واقع ہوتی ہے تو اس سطح سے ٹکرا کر وہ منعکس ہوتی ہے. جیسا کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، ٹارچ سے نکلنے والی روشنی کی شعاعیں ایک سطح پر واقع ہو رہی ہیں اور وہاں سے منعکس ہو رہی ہیں. جب روشنی کسی سطح پر واقع ہوتی ہے تو وہ واپس پلٹ جاتی ہے. اس مظہر یا واقعے کو انعکاس نور کہتے ہیں. جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھیے، ایک آئینہ ہے. آئینے کی سطح پر ایک پیلے رنگ کی شعاع واقع ہوئی ہے ایک لال رنگ کے نقطے پر، اور اسی نقطے سے ایک لال کلر کی روشنی کی شعاع منعکس ہو رہی ہے. یہاں جو یہ واقعہ پیش آیا ہے اسی کو ہم انعکاس نور کہتے ہیں. ہم کسی بھی شے کو اسی وقت دیکھ سکتے ہیں جب روشنی اس شے سے ٹکرا کر واپس پلٹ کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے. جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، آنکھ پر بلب سے نکلنے والی روشنی کی شعاعیں جگ پر واقع ہو کر منعکس ہو رہی ہیں، تبھی اس بچی کو وہ جگ نظر آ رہا ہے. جب ہم کسی اندھیرے کمرے میں جاتے ہیں تو ہمیں کمرے میں رکھی ہوئی کوئی شے نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم کمرے کا بلب آن کر دیتے ہیں تو ہمیں کمرے کی ہر چیز، ہر شے واضح طور پر صاف نظر آتی ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب روشنی کی شعاعیں اس شے پر واقع ہوتی ہیں تو منعکس ہو کر ہماری آنکھوں پر اس شے کا عکس بناتی ہیں. ثقبالہ، پن ہول کیمرہ. ہم نے جماعت ششم میں اس کے تعلق سے پڑھا ہے کہ ثقبالہ کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم کسی شے کا خیال پردے پر کیسے حاصل کرتے ہیں. یہاں پر آپ تصویر میں دیکھیے، ایک موم بتی ہے اور ایک اسکرین رکھی ہوئی ہے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ روشنی کی شعاعیں جب موم بتی کے اوپری سرے سے آ رہی ہے تو وہ اسکرین پر نچلی جانب موم بتی کے شعلے کے اوپری حصے کا خیال بناتی ہیں، لیکن جب روشنی کی شعاع جو موم بتی کے شعلے کے نچلے حصے سے آ رہی ہے وہ شعلے کا نچلے حصے کا خیال اسکرین پر اوپری حصے پر بناتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو شعاعیں ایک چھوٹی سی ہول، اس ہول کے ذریعے سے اندر داخل ہو کر اسکرین پر موم بتی کے شعلے کا خیال الٹا بناتی ہیں. تو ثقبالہ، پن ہول کیمرہ، ایک ہول ہوتا ہے، اس ہول کے ذریعے سے ہم کسی شے کا خیال اسکرین پر حاصل کر سکتے ہیں. روشنی کی شعاعیں خط مستقیم میں سفر کرتی ہیں. شعاع وقوع، انسیڈنٹ رے. آئینے پر پڑنے والی نور کی شعاع وقوع کہلاتی ہے. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک آئینہ ہے. اس آئینے پر ایک شعاع آئینے کی سطح پر واقع ہو رہی ہے جس کو ہم شعاع وقوع یا رے آف انسیڈنٹ کہتے ہیں. آپ غور کیجئے، جس نقطے پر یہ شعاع واقع ہوئی ہے اس نقطے کو نقطۂ وقوع، پوائنٹ آف انسیڈنس کہا جاتا ہے. منعکس شعاع، آئینے سے ٹکرا کر واپس لوٹنے والی نور کی شعاع منعکس شعاع یا ریفلیکٹڈ رے کہلاتی ہے. آپ غور کیجئے، یہ لال رنگ کی روشنی کی شعاع جو آئینے کی سطح پر واقع ہوئی ہے نقطۂ وقوع پر، یہ شعاع وقوع ہے. اسی نقطۂ وقوع سے ایک گلابی رنگ کی روشنی کی شعاع آپ کو واپس پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ شعاع منعکس یا منعکس شعاع ریفلیکٹڈ رے کہلاتی ہے. عمادی خط یا عماد جس کو کہا جاتا ہے، این سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، انگلش میں اس کو نارمل کہتے ہیں. یہ آئینہ ہے. آئینے کی سطح پر نقطۂ وقوع پر ایک ایسا خط جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، نقاطی خط، آئینے کی سطح پر گرایا گیا ایک عمود ہے. یعنی آئینے کی سطح سے یہ نقاطی لکیر 90 درجے کا زاویہ بنا رہی ہے. اس کو ہم عمادی خط یا عماد بھی کہہ سکتے ہیں. عزیز بچوں، زاویہ وقوع یہ ایک اہم ڈیفینیشن ہے اس سبق کا. شعاع وقوع، رے آف انسیڈنٹ اور عماد نارمل کے درمیان بننے والا زاویہ، زاویہ وقوع، اینگل آف انسیڈنس کہلاتا ہے. اس زاویے کو ہم اسمال آئی سے ظاہر کرتے ہیں. یہ دیکھیے آئینے کی سطح ہے. اس آئینے کی سطح پر یہ ایک عماد جو کہ نقاطی لکیر ہے جو گرائی گئی ہے، اس کو ہم عماد کہتے ہیں. اور یہ جو سبز رنگ کی لکیر جو شعاع وقوع کو ظاہر کر رہی ہے، اس نقطے پر ان دونوں کے درمیان میں جو زاویہ بن رہا ہے اس زاویے کو زاویہ وقوع، اینگل آف انسیڈنس کہتے ہیں، جس کو اسمال آئی سے ظاہر کیا جاتا ہے. زاویہ انعکاس، زاویہ انعکاس، اینگل آف ریفلیکشن جس کو اسمال آر سے ظاہر کیا جاتا ہے. شعاع منعکس اور عماد کے درمیان بننے والا زاویہ زاویہ انعکاس، اینگل آف ریفلیکشن کہلاتا ہے. عزیز بچوں، یہاں پر آپ غور کیجئے، لال رنگ کی نقاطی لکیر نارمل ہے اور یہ ہرے رنگ کی شعاع منعکس ہے، اور ان دونوں کے درمیان یہ جو زاویہ بن رہا ہے
اس کو زاویہ انعکاس کہتے ہیں، اس کو اسمال آر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ عزیز بچوں، کلیات انعکاس کا یہ پہلا کلیہ ہے، زاویہ وقوع اور زاویہ انعکاس مساوی ہوتے ہیں۔ دوسرا کلیہ شعاع وقوع، انسیڈنٹ رے، شعاع منعکس ریفلیکٹڈ رے اور عماد ایک ہی مستوی میں پائے جاتے ہیں۔ عزیز بچوں، یہاں پر ایک بات غور کرنے والی ہے، یہاں تصویر میں آپ دیکھیے لال رنگ کی روشنی کی جو شعاع ہے یہ انسیڈنٹ رے ہے، اور درمیان میں جو نقاطی لکیر ہے یہ نارمل ہے، اور نارمل کے دوسری جانب ریفلیکٹڈ رے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ دونوں شعاعیں انسیڈنٹ رے اور ریفلیکٹڈ رے عماد کے دونوں جانب پائی جاتی ہیں۔ یہ بات یہاں پر قابل غور ہے کہ دونوں شعاعیں، شعاع وقوع اور شعاع منعکس، عماد کے ایک جانب واقع نہیں ہو سکتے، یہ عماد کے دونوں طرف واقع ہوں گے۔ تو اب یہاں پر غور کیجئے، یہاں پر جو زاویہ وقوع ہے اینگل آف انسیڈنس، اور جو زاویہ منعکس زاویہ انعکاس جو ہے اینگل آف ریفلیکشن، یہ دونوں مساوی نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ ایک غور کیجئے، یہ ایک آئینہ ہے، آئینے کے اوپر کے حصے میں آپ کو ایک بلو رنگ کی مستوی نظر آ رہی ہے۔ آئینے کی سطح پر ہم نے ایک پیلے رنگ کا عماد، اور یہ شعاع وقوع ہے، اور ان دونوں کے درمیان بننے والا یہ زاویہ وقوع ہے۔ یہ ہرے رنگ کی روشنی کی شعاع منعکس، اور یہ دونوں کے درمیان یہاں پر عماد اور یہ شعاع منعکس کے درمیان بننے والا زاویہ زاویہ انعکاس ہے۔ آپ غور کیجئے، شعاع وقوع، عماد اور شعاع منعکس، یہ تینوں اسی بلو رنگ کی مستوی میں پائے جا رہے ہیں، یعنی آئینے کے اوپری حصے میں پائے جا رہے ہیں۔ تو انعکاس نور کا جو دوسرا کلیہ ہے ہم کو اسی بات کی وہ وضاحت کرتا ہے کہ شعاع وقوع، شعاع منعکس اور عماد ایک ہی مستوی میں پائے جاتے ہیں۔ اور پہلا کلیہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ زاویہ وقوع اور زاویہ انعکاس دونوں آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ اور ایک اہم بات جو ہم نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ عماد جو نقاطی لکیر ہے اس کے ایک جانب شعاع وقوع پائی جاتی ہے تو دوسری جانب شعاع انعکاس یا منعکس شعاع پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو بلو رنگ کی آپ کو مستوی نظر آ رہی ہے وہ مستوی کو ہم جہاں پر کہ شعاع وقوع، شعاع انعکاس اور عمادی خط تینوں واقع ہوتے ہیں، اس مستوی کو ہم انعکاس کا مستوی کہتے ہیں۔ ہمیشہ زاویہ وقوع، زاویہ انعکاس آپس میں مساوی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ہم اس مثال کے ذریعے سے اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو یم ین جو آپ کو ایک خط نظر آ رہا ہے یہ ایک میدان ہے۔ اس میدان پر یہاں پر ایک درخت ہے، ایک اور درخت، دوسرا درخت ہے۔ اس میدان کے اس خط پر ہم نے نقطہ سی، نقطہ ڈی، نقطہ ای اور ایف، یہ 4 نقاط لیے ہیں، اور پہلے درخت کے ایک مقام ہے اے، وہاں پر ایک کوا بیٹھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اس نقطے سی، نقطے ڈی اور ای اور ایف پر کچھ اناج کے دانے پڑے ہوئے ہیں۔ کوے کو زمین کے کسی بھی ایک نقطے سے دانہ لے کر دوسرے درخت کے مقام بی تک پہنچنا ہے، لیکن یہاں پر ایک شرط یہ ہے کہ کوے کو زمین سے دانہ چک کر مقام بی تک پہنچنے کے لیے اقل ترین فاصلہ لینا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے نقطہ سی سے لے کر دانہ بی پر جا سکتا ہے کوا، یا پھر نقطہ ڈی سے دانہ چک کر مقام بی تک پہنچ سکتا ہے، یا ای سے بھی لے سکتا ہے، یا پھر ایف سے بھی لے سکتا ہے۔ اے سے سی کا فاصلہ کتنا ہے، پھر سی سے بی کا فاصلہ کتنا ہے، ان دونوں فاصلوں کو جمع کریں، اسی طرح سے ہر 2 خطوط کا فاصلہ جمع کرتے جائیں، اے سے ڈی کا فاصلہ، پھر ڈی سے بی کا فاصلہ، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کون سا فاصلہ کم ہے، تو اقل ترین وقت میں کوا اس فاصلے کو طے کر پائے گا۔ لیکن ہم آسانی کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، جو مقام بی ہے درخت دوسرے درخت کا، اس کی ایک نقل ہم یہاں لے لیں گے، نقطہ بی کا نقل نقطہ جی ہے۔ اگر ان خطوط کو بجائے اس طرف لینے کے اگر ہم ایسا نقل لے لیں جو کہ نقاطی لکیر سے یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے، مقام اے سے کوا اگر سی پر دانہ حاصل کر کے جی تک پہنچ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کی ہم نے نقل بنا لی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، ان تمام خطوط میں اگر کوا مقام اے سے اڑتا ہوا نقطہ ای کے پاس اگر دانہ چگے اور وہاں سے مقام بی کا پہنچے تو اس کا یہ اقل ترین فاصلہ ہوگا، کیونکہ ہم کو یہ خاکے میں نظر آ رہی ہے کہ یہ خط مستقیم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 2 نقاط کا اقل ترین فاصلہ خط مستقیم کا ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر کوا اے سے ای سے پھر جی کو جائے تو وہ اقل ترین فاصلہ ہوگا۔ آپ غور کیجئے، اگر کوا اس راستے سے آئے، ای سے دانہ چگے اور بی کو پہنچ جائے تو اس کو اقل ترین وقت میں یہ کام تکمیل ہوگا۔ لیکن اب یہاں پر ہم غور کریں گے، یہ لال رنگ کی لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دونوں لکیروں کے درمیانی لکیر ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں جو زاویہ بن رہا ہے، اس بلو رنگ اور اس لال رنگ کی جو لکیریں ہیں ان درمیان میں جو زاویہ بن رہا ہے
وہ زاویہ وقوع ہے جس کو اینگل آف انسیڈنٹ کہتے ہیں، اور زاویہ انعکاس ہے جو کہ لال رنگ کی لکیر اور ہرے رنگ کی لکیر کے درمیان بن رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ دونوں زاویہ یہاں پر ہم کو مساوی نظر آ رہے ہیں۔ جو پچھلی مثال میں ہم نے کوے کے متعلق سے دیکھا ہے، یہاں پر روشنی کی شعاع بھی مختصر ترین فاصلے سے ہی سفر کرتی ہے، اور اس اصول کو سب سے پہلے ایک فرانسیسی ماہر قانون پیری ڈی فرمیٹ نے پیش کیا، جو ایک وکیل تھا، اور اسی اصول کے مطابق، اس کو ہم فرمیٹ کا اصول کہتے ہیں، یہ اصول روشنی کے انعکاس پر بھی قابل اطلاق ہے۔ جب روشنی کسی سطح سے منعکس ہوتی ہے تو وہ ایسا راستہ اختیار کرتی ہے جس کے لیے اس کو اقل ترین وقت درکار ہوتا ہے، اسی لیے زاویہ وقوع اور زاویہ انعکاس آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ عزیز بچوں، یہ انعکاس نور کے کلیات اس پورے سبق کے اندر ہم جب اگلی جماعتوں میں بھی شعاعی خاکے کھینچیں گے تو وہاں پر یہ انعکاس نور کے کلیات اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہذا ان کو اچھی طرح سے سمجھنے کی نہایت ضروری ہے۔ آئیے ایک ویڈیو کا ملاحظہ کریں۔ ایک کام آپ ہر روز کرتے ہو، جب اسکول آنا ہوتا ہے تو لازماً کرتے ہو۔ شاید آپ سوچ رہے ہوگے کہ وہ کون سا کام ہے؟ ہاں، خود کو آئینے میں دیکھنا۔ آخر یہ آئینہ کیا ہے؟ گھر میں جو مستوی آئینہ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہمارا خیال کیوں بنتا ہے؟ آئیے آج اس کے تعلق سے ہم معلومات حاصل کریں گے۔ دراصل مستوی آئینہ ایسی ہی ایک شیشے کی تختی ہوتی ہے۔ یہ جو شیشے کی تختی ہے، اس شیشے کی تختی میں ہم اپنا کوئی عکس نہیں دیکھ پاتے، لیکن جب اس شیشے کی تختی کے ایک جانب چاندی کی پتلی تہ چڑھا دی جائے اور اس پر رنگ کر دیا جائے تو یہی شیشے کی تختی ایک مستوی آئینے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک شیشے کی تختی ہی ہے، لیکن اس کے اس جانب چاندی کی تہ چڑھا کر رنگ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس میں اپنا چہرہ واضح طور پر دیکھ پا رہے ہیں۔ آخر شیشے پر چاندی کی تہ کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ چونکہ چاندی ایک بہترین نور کا انعکاس کرنے والی دھات ہے، لیکن دور حاضر میں چاندی چونکہ ایک قیمتی دھات ہے، لہذا بجائے چاندی کی دھات کے المونیم کی ایک پتلی تہ شیشے کی تختی پر چڑھائی جا رہی ہے۔ المونیم بھی ایک بہترین نور کا انعکاس کرنے والی دھات ہے، اور یہ چاندی کے بنسبت سستی بھی ہوتی ہے۔ تو جب چاندی کی تہ چڑھائی جائے یا المونیم کی تہ چڑھائی جائے اور اس پر رنگ کر دیا جائے تو یہ ایک مستوی آئینے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اس کی جو سطح ہے جس پر کہ ہم اپنا خیال دیکھ پا رہے ہیں، یہ انعکاسی سطح کہلاتی ہے اس آئینے کی، اور جب ہم اپنا ہاتھ اس آئینے کی سطح پر جب پھیرتے ہیں تو یہ سطح ایک دم چکنی اور مسطح ہم کو معلوم ہو رہی ہے۔ اپنے ہاتھ کو آئینے کی سطح پر پھیریں اور آپ کو کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھری ہوئی یا پھر دبی ہوئی کہیں ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک دم مسطح سطح ہوتی ہے، ہموار ہوتی ہے اور چکنی ہوتی ہے۔ تو آئینہ ایک مسطح سطح ہوتی ہے جو چکنی ہوتی ہے اور نور کی شعاؤں کا انعکاس کرتی ہے۔ یہ مستوی آئینہ ہے۔ عزیز بچوں، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ مستوی آئینہ کسے کہتے ہیں، یہاں انہی نکات کو تحریر کیا گیا ہے، آپ بھی اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے۔ شیشے کی تختی کی ایک جانب چاندی کی تہ چڑھانے کی وجہ سے وہ نور کا انعکاس کرتی ہے اور وہ شیشے کی تختی ایک مستوی آئینے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور چاندی چونکہ ایک بہترین نور کا انعکاس کرنے والی دھات ہے، چاہے چاندی ہو چاہے المونیم ہو، دونوں ہی انعکاس نور کے لیے بہترین دھاتیں ہیں۔ عزیز بچوں، ہم نے مستوی آئینے کے تعلق سے ابھی معلومات حاصل کی ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ مستوی آئینے پر انعکاس نور کیسے واقع ہوتا ہے۔ آپ اس تصویر میں دیکھیے، یہاں پر دو لال رنگ کی پنس ایک لکیر پر نصب کی گئی ہیں، عموداً لگا دی گئی ہیں، جو کہ 90 درجے کی جو لکیر ہے، جو کہ آپ کو پیلے رنگ کی پنس سے بتلائی گئی ہے، یہ اگر ہم عمود مان لیں، یعنی عمادی خط مان لیں، تو اس عمادی خط سے تیسری لکیر پر یہ لال رنگ کی دو پنس لگا دی گئی ہیں۔ اگر اس لال رنگ کی پنس کا عکس ہم آئینے میں دیکھ پاتے ہیں تو اس دو پنس کے بالکل سیدھ میں ہم وہ پنس کو لگانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے یہاں پر ہرے رنگ کی دو پنس کو لگائی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لال رنگ کے پنس کے ساتھ ایک سیدھ میں دکھائی نہیں دے پاتی۔ لیکن دوسری تصویر میں دیکھیے آپ، ہم نے پیلے رنگ کی دو پنس کو بھی ایک دوسرے خط پر نصب کی ہیں۔
یہ دونوں پنس بھی اس لال رنگ کی جو کہ آئینے میں آپ کو پنس نظر آ رہی ہیں ان کے ساتھ ایک سیدھ میں نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن غور کیجئے جو یہ ہرے رنگ کی دو پنس ہیں، یہ دو پنس جس کو کہ ہم نے یہاں پر 60 درجے کی لکیر پر نصب کیا ہے، پیچھے جو آئینے میں دو لال رنگ کی پنس نظر آ رہی ہیں ان کے ساتھ یہ ایک ہی سیدھ میں نظر آ رہی ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر لال پنس کے خط کو اگر ہم شعاع وقوع مان لیں تو وہ آئینے پر واقع ہو کر ہرے رنگ کی پنس جن لکیر پر نصب کی گئی ہیں اس لکیر کے ساتھ وہ شعاع وقوع منعکس ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 90 درجے سے جتنا زاویہ وقوع بنائے گا یا شعاع وقوع بنائے گا اتنا ہی عمودی خط کے ساتھ منعکس شعاع زاویہ انعکاس بنائے گی. تو یہ انعکاس نور کے کلیات کو ہم مستوی آئینے پر دیکھ سکتے ہیں. عزیز بچوں، جب شعاع وقوع مستوی آئینے پر عموداً واقع ہو، آپ غور کیجئے، عمود ہے، عمودی خط ہے جو کہ آئینے کی سطح پر گرایا گیا ہے، یہ لال رنگ کی روشنی کی شعاع وقوع ہے جو عمودی خط کے راستے سے آئینے کی سطح پر واقع ہوئی ہے اس نقطے پر. تب یہ جو کالے رنگ کی شعاع آپ کو نکلتی ہوئی نظر آئی ہے وہ منعکس شعاع ہے جو اسی راستے سے واپس پلٹ جائے گی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر شعاع وقوع عمودی خط کے راستے سے واقع ہو تو شعاع منعکس اسی راستے سے منعکس ہوگی. ایسی صورت میں زاویہ وقوع بھی اور زاویہ منعکس بھی یا انعکاسی زاویہ بھی دونوں بھی آپس میں مساوی ہوتے ہیں اور وہ 0 درجے کے ہوتے ہیں. سایہ، شیڈو، اس کو ہم نے جماعت ششم میں پڑھا ہے. جن اشیاء سے روشنی نہیں گزر پاتی ان اشیاء کا سایہ بنتا ہے، یعنی سایہ غیر شفاف اشیاء کا بنتا ہے. جب ہم کسی شے پر روشنی کی شعاعیں ڈالتے ہیں تو روشنی کی شعاعیں اس شے سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس شے کا دیوار پر سایہ بنتا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہم نے شے لی ہے وہ شے غیر شفاف ہے. جیسا کہ آپ نے اس لڑکی کے ہاتھ میں دیکھا ہے، ایک بلو رنگ کی گیند ہے. جب وہ لڑکی روشنی کی شعاع اس گیند پر گراتی ہے تو اس کا سایہ دیوار پر بن رہا ہے. اور اب ایک بات یہاں پر قابل غور ہے، اس لڑکی کے ہاتھ میں بلو رنگ کی گیند ہے لیکن اس کا سایہ آپ کو سیاہ رنگ کا نظر آ رہا ہے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سائے کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے اگرچہ کہ شے کسی بھی رنگ کی ہو. خیال، امیج، جب روشنی آپ کے جسم پر پڑ کر منعکس ہو کر آئینے پر پڑتی ہے تب ایسی صورت میں وہ منعکس شعاعیں آئینے کی سطح سے ٹکرا کر پھر دوبارہ منعکس ہوتی ہیں تو وہ آپ کی آنکھ پر آئینے میں بننے والے خیال کا عکس بناتی ہیں. یعنی حقیقی شے کا خیال آپ کو آئینے میں اسی وقت نظر آتا ہے آئینے سے ٹکرا کر آپ کی آنکھ پر خیال بناتی ہیں. خیال کے اقسام، خیال 2 قسم کے ہوتے ہیں. پہلا خیال ہوتا ہے حقیقی خیال، ریئل امیج، اور دوسرا خیال ہوتا ہے مجازی خیال، ورچوئل امیج. حقیقی خیال وہ ہوتا ہے جس کو ہم اسکرین پر حاصل کر سکتے ہیں. جب روشنی کی شعاعیں شے سے ٹکراتی ہیں تو وہ منعکس ہو جاتی ہیں. جب شعاعیں منعکس ہو کر ایک دوسرے کو خطا کرتی ہیں، منعکس شعاعوں کے نقطے تخاطے پر شے کا خیال ہم کو حاصل ہوتا ہے اور اس خیال کو ہم پردے پر حاصل کرتے ہیں. اسی خیال کو ہم حقیقی خیال کہتے ہیں. مجازی خیال، ایسا خیال جو پردے پر حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کو ہم مجازی خیال کہتے ہیں اور مجازی خیال ہمیشہ سیدھا حاصل ہوتا ہے جبکہ حقیقی خیال پردے پر حاصل ہوتا ہے اور وہ الٹا حاصل ہوتا ہے. اب مجازی خیال کو کیسے حاصل کیا جائے؟ شعاعوں کو الٹی سمت میں بڑھا کر ہم شے کا خیال مرر پر یعنی مستوی آئینے میں حاصل کرتے ہیں. ہم اس مجازی خیال کو پردے پر حاصل نہیں کرتے، آئینے میں دیکھ سکتے ہیں. ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آئینے میں خیال کس طریقے سے بنتا ہے، تو خیال کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے، ایک نقطے کا خیال آئینے میں کیسے بنتا ہے، ہم غور کریں گے. یہاں پر آپ دیکھیے اسکرین پر آپ کو ایک لال رنگ کا ایک آبجیکٹ، ایک نقطہ او نظر آ رہا ہے. جب روشنی کی شعاع اس نقطے او پر واقع ہوتی ہے تو وہ منعکس ہو کر آئینے پر واقع ہوتی ہے. یہاں پر شعاع جو آئینے پر واقع ہوئی ہے تو آئینے کی سطح سے منعکس ہوگی. جب یہ منعکس ہوگی تو انعکاس نور کے کلیات کا ملحوظ رکھے گی. جیسا کہ ہم نے فرمیٹ کے اصول میں دیکھا، منعکس شعاع فرمیٹ کے اصول کی پابند ہوتی ہے، یعنی وہ اقل ترین وقت یا اقل ترین فاصلے کو طے کرتے ہوئے وہ واپس پلٹتی ہے. تو یہاں پر نقطے او سے آنے والی شعاع آئینے کی سطح پر واقع ہو کر منعکس ہوئی ہے، لیکن اس منعکس شعاع کو اگر ہم ایک اور شعاع جو آئینے کی سطح پر واقع ہوئی ہے وہ بھی
آئینے کی سطح سے منعکس ہوئی ہے. ان دونوں منعکس شعاؤں کو جب ہم آئینے کے پیچھے نقاط کے ذریعے سے آگے بڑھا کر دیکھتے ہیں تو وہ دو منعکس شعائیں ایک نقطے پر مل رہی ہیں، جو کہ آئی جو لال رنگ کا آپ کو نقطہ نظر آ رہا ہے وہ اصل آبجیکٹ جو نقطہ او ہے اس کا وہ خیال امیج اس طرح سے آئینے میں ہم کو حاصل ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ایک شے جس کی کچھ ہائٹ ہو، کچھ بلندی والی شے ہو، اس کا خیال آئینے میں کس طرح سے بنتا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک آبجیکٹ ہے، یہاں پر ایک نقطہ ہے او. اس نقطے او سے ایک شعاع کو ہم نے آئینے کی سطح پر گزارا ہے جو آئینے کی سطح سے ٹکرا کر منعکس ہو رہی ہے، اور یہ انعکاس نور کی کلیات کی پابند ہے کیونکہ درمیان میں آپ نے عماد کو بھی دیکھا ہے. یہاں پر اسی نقطے سے ایک اور شعاع کو ہم نے اس نقطے او سے ہوتا ہوا آئینے کی سطح پر گزارا، اور یہ بھی منعکس ہو کر انعکاس نور کی پابندی کرتا ہے. جب ان منعکس شعاؤں کو ہم آئینے کے پیچھے کی سمت میں نخاطی لکیر کے ذریعے سے آگے بڑھاتے ہیں تو ہم کو وہاں پر اس نقطے او کا خیال ای پر بنتا ہے. اس شے کا ایک اور نقطہ ہم نے نیچے کی جانب او ڈیاش لیا ہے. اس نقطے او ڈیاش سے بھی ہم نے ایک شعاع وقوع کھینچی ہے جو آئینے کی سطح پر واقع ہو کر انعکاس نور کی پابندی کرتے ہوئے منعکس ہوتی ہے. ایک اور شعاع کو ہم نے اسی نقطے او ڈیاش سے لیا ہے جو کہ وہ بھی اس آئینے کی سطح سے ٹکرا کر پھر منعکس ہوئی ہے. ان دونوں منعکس شعاؤں کو پھر ہم نے پیچھے کی سمت میں آگے بڑھایا ہے تو یہاں پر ہم کو او ڈیاش کا خیال آئی ڈیاش حاصل ہوا ہے. تو اس طرح سے ہم کو اس پوری جو شے ہے اس کے جسم کے ہر نقطے سے اسی طرح سے ہم دو دو شعاؤں کو آئینے کی سطح پر گزار کر اس کو منعکس ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے اس کی منعکس شعاؤں کو پیچھے کی جانب بڑھاتے جائیں گے تو پوری شے کا خیال ہم کو آئینے میں حاصل ہوگا. آئیے اب آئینے کے ذریعے بننے والے عکس کی چند خصوصیات کا ہم مشاہدہ کریں گے. آپ غور کیجئے، یہاں پر 3 اشیاء رکھی ہوئی ہیں. یہ پہلی شے ہے. پہلی شے کی جسامت دوسری کے مقابلے میں کسی قدر بڑی ہے. تینوں مختلف جسامت کی اشیاء کا خیال آپ کو آئینے میں نظر آ رہا ہے. شے کی جتنی جسامت ہے خیال کی جسامت بھی اتنی ہی ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عکس کی جسامت مساوی ہوتی ہے شے کی جسامت کے. دوسری خصوصیت، آئینے سے عکس کا فاصلہ. ہم جتنا آئینے سے شے کا فاصلہ بڑھاتے جائیں گے آئینے کے اندر عکس کا فاصلہ بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا. عزیز بچوں، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے ٹھہر کر دیکھا ہوگا. آئینے سے آپ جتنی دور کے فاصلے پر ہوں گے آپ کا خیال بھی آئینے کے اندر اتنی ہی دور پر آپ کو نظر آئے گا. جیسا جیسا آپ آئینے سے پیچھے کی جانب یعنی آئینے سے دور ہٹتے جائیں گے آئینے کے اندر آپ کا خیال بھی آئینے سے دور ہٹتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. جیسا کہ آپ یہاں پر اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر پہلے خانے میں جب شے رکھی گئی تو آئینے سے وہ قریب نظر آ رہی ہے. جب ہم نے اس شے کو دور کیا آپ کو آئینے میں اس کا عکس دور نظر آ رہا ہے دوسرے خانے میں. جب ہم نے شے کو تیسرے خانے میں رکھا تو آئینے کے اندر عکس بھی تیسرے خانے میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی شے کا فاصلہ آئینے سے جتنی دور پر ہوگا عکس کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہوگا. یعنی آئینے سے شے کا فاصلہ مساوی ہوتا ہے آئینے سے عکس کے فاصلے کے. یہ دوسری خاصیت ہے اس مستوی آئینے کی. اب تیسری ایک اہم خاصیت، جب آپ پیچھے کی جانب حرکت کرتے جاتے ہیں تو آپ کا عکس آئینے میں چھوٹا نظر آتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا جیسا آپ آئینے سے دور ہوتے جائیں گے تو آپ اس تصویر میں دیکھیے، یہاں پر ایک مینار ہے. اس مینار کو دونوں مشاہد O1 اور مشاہد O2 یہ دونوں مشاہد اس تصویر کا مشاہدہ کر رہے ہیں. پہلے مشاہد پر اس مینار سے 2 خطوط آ رہی ہیں جن کا زاویہ اس کی آنکھ پر بن رہا ہے. آپ غور کیجئے، یہ زاویہ آپ کو دیکھنے میں بڑا نظر آ رہا ہے. لیکن مشاہد 2 پر بھی اس مینار سے 2 شعاعیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور 2 شعاعیں اس دوسرے مشاہد کی آنکھ پر ایک زاویہ بنا رہی ہیں اور وہ چھوٹا زاویہ ہے. یعنی مینار سے مشاہد 2 کا فاصلہ مشاہد 1 کے مقابلے میں زیادہ ہے. یعنی مینار سے مشاہد 2 دور ہے، اس وجہ سے اس کی آنکھ پر بننے والا زاویہ چھوٹا ہے. جب فاصلہ زیادہ ہوگا تو آنکھ پر بننے والا زاویہ چھوٹا ہوگا. جب آنکھ پر چھوٹا زاویہ بنے گا تو شے اس کو چھوٹی نظر آئے گی. جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، مشاہد 1 کے لیے یہ تصویر، اس مینار کی تصویر اس مشاہد 1 کے لیے بڑی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ مشاہد 2 کے لیے وہی تصویر چھوٹی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ فاصلہ بڑھنے سے زاویہ چھوٹا ہو گیا ہے. زاویہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس مشاہد کو وہ شے
چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ کسی بھی شے کی جسامت کی جانچ میں زاویے کا کلیدی رول ہوتا ہے۔ آئینے میں ہم کو دایاں بایاں دکھائی دیتا ہے اور بایاں دایاں دکھائی دیتا ہے۔ اس خاصیت کو ہم جانبی معکوس کہتے ہیں۔ مستوی آئینے میں بننے والا خیال جانبی معکوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھیے، یہاں پر آئینے کے سامنے ایک جے حروف آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اسی کا خیال جب اس کی شعاؤں کو، منقش شعاؤں کو نقاط کے ذریعے سے پیچھے بڑھا کر دیکھا گیا تو اس جے حروف کا خیال آپ کو الٹا نظر آ رہا ہے، یعنی معکوس۔ اسی کو ہم جانبی معکوس کہتے ہیں۔ آئینے کی یہ خاصیت ہوتی ہے، اس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیے یہاں پر یہ دو ایمبولینسز ہیں، ایمبولینس ہے، آپ غور کیجئے اس ایمبولینس پر نام جو اس کا ایمبولینس کا لکھا ہوا ہے، حروف اس کے معکوس یعنی الٹے لکھے گئے ہیں۔ ایسا کیوں لکھا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اس کو اس لیے لکھا جاتا ہے کہ جب اس کو ہم آئینے میں دیکھیں تو یہ ایمبولینس ہم کو سیدھا نظر آئے۔ ایمبولینس پیچھے سے آ رہی ہو تو آگے کی گاڑی میں جو گاڑی چلانے والا ہوتا ہے اپنے سائیڈ مرر قبین آئینے میں پیچھے سے آنے والی ایمبولینس کو، اس کے نام کو صحیح طور پر پڑھ سکے، اس لیے ایمبولینس پر حروف کو معکوس یعنی الٹے لکھے جاتے ہیں تاکہ آئینے میں اس کا خیال سیدھا دکھائی دے۔ یہ آئینے کی ایک مستوی آئینے کی ایک خصوصیت ہے، جانبی معکوس۔ اس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ عزیز بچوں، ہماری روزمرہ زندگی میں مستوی آئینوں کے اور کیا استعمالات ہو سکتے ہیں وہ ہم یہاں پر غور کریں گے۔ مستوی آئینے کو ہم سنگھارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ ہر روز اسکول کو آتے وقت مستوی آئینے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مستوی آئینے کو مختلف قسم کی دکانوں میں بھی لگایا جاتا ہے، جیسے کہ مٹھائی کی دکانوں میں، کھلونوں کی دکانوں میں، کیونکہ ایک سے زائد خیالات بنے اور دیکھنے میں ایک دو اشیاء ہی ہوں لیکن کثیر تعداد میں ہم کو دکھائی دیں، اسی لیے مستوی آئینوں کو دکانوں میں بھی سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات ہے، مستوی آئینوں کو ہم منظر بین پیریسکوپ کی تیاری میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بعض اقسام کے شمسی چولہوں کی تیاری میں بھی مستوی آئینے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عزیز بچوں، اس سبق میں ہم نے انعکاس نور کے تعلق سے تفصیلی معلومات حاصل کی ہیں۔ مزید مستوی آئینہ کسے کہتے ہیں، مستوی آئینے کی خصوصیات کیا ہیں، اس میں انعکاس نور کیسے واقع ہوتا ہے، اس کے تعلق سے بھی ہم نے تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پھر دوسرے کسی لیسن میں ہم کسی ایک دوسرے نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔